اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک وصیت فرمائی اور ایک نصیحت فرمائی۔ وصیت اور نصیحت وہ بڑی قابل غور ہے۔ آج کل کے موجودہ جو ہمارے معاشرے کا مزاج بن چکا ہے، اس لحاظ سے بڑی غور طلب اور بڑی قابل تفکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ، لا تسأل الامارہ، کبھی بھی امارت کا سوال نہیں کرنا، کسی عہدے کا سوال نہیں کرنا، خود سے لوگوں کے سامنے جا کر کہ مجھے فلاں عہدہ دے دو، یا میں فلاں سیٹ کا یا فلاں صدارت یا وزارت کا عہدیدار ہوں، امیدوار ہوں، میرا فلاں علامتی نشان ہے، انتخابی نشان ہے، میں منتخب ہونے کے لیے آیا ہوں، میں امیدوار ہوں، یہ کام کبھی نہ کرنا۔ دیکھیے اس حدیث میں نبی علیہ السلام باقاعدہ حکم دے رہے ہیں کسی کام کے نہ کرنے کا۔ لا تسأل الامارہ، واضح حکم ہے کہ امارت کا عہدے کا سوال نہ کرنا، کیونکہ اے عبد الرحمن بات یہ ہے کہ ان اعطیتہا عن مسئلۃ، اگر یہ امارت تجھے مانگنے سے ملے گی، سوال کرنے سے تو نے حاصل کر بھی لیا کوئی عہدہ، کوئی سیٹ، کوئی کرسی، تو وکلت الیہا، تو اس کے سپرد کر دیا جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین کی مدد ختم ہو جائے گی۔ امیدوار بن کے کسی عہدے کو تو حاصل کر بھی لے اور اس سیٹ پر بیٹھ بھی جائے تو اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، کیونکہ تو نے مانگ مانگ کر وہ عہدہ حاصل کیا ہے، لوگوں سے بھیک مانگی ووٹ کی کہ مجھے ووٹ ڈالو، میں یہ کر دوں گا اور میں آپ کا فلاں کام کر دوں گا، اور دوسروں کی غیبت کی، کیونکہ یہ جو بھی جتنا بھی ایک سسٹم ہے اور جو پروگرام ہے، یہ کبھی بھی دوسرے کی غیبت کیے بغیر اور اپنی اچھائی کیے بغیر کامیاب نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا کہ لا تسأل الامارہ، اگر تجھے یہ امارت اور یہ عہدہ تجھے مانگنے سے مل گیا تو وکلت الیہا، اللہ کی مدد اس میں نہیں ہوگی۔ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عن غیر مسئلہ، اور بغیر مانگے ہوئے، بن مانگے ہوئے یہ عہدہ تجھے مل گیا تو اعنت علیہا، اللہ رب العالمین تیری اس عہدے پر مدد فرمائے گا، تو پھر باقاعدہ طور پر مدد کیا جائے گا، تیرے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ ایک بڑا ہی مختصر سا ایک پیغام ہے نبی علیہ السلام کا، اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہی ہمیں اس حدیث کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب موجودہ دور کچھ بدل گیا ہے، یہ نیا دور ہے، اس کے جدید مسائل ہیں اور اس کا فلاں جواب ہے اور اس کا فلاں مسئلہ ہے، مجبوری ہے، اس گند میں جانا پڑ رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی شر کے ذریعے سے خیر نہیں حاصل کر سکتے۔ خیر ہمیشہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ واضح الفاظ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عہدوں کا اور یہ عمارتوں کا سوال مت کرو، اگر یہ تمہیں مانگنے سے مل بھی جائے تو اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، پھر اسی طرح سے روتے رہو گے، اسی طرح سے مسائل درپیش رہیں گے، اور آج کل کے موجودہ مسائل یہ ہمارے سامنے موجود ہیں اور کبھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہے بلکہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، یہ مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہی جا رہی ہیں۔ مسائل کیوں نہیں کم ہو رہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی سب سے پہلے اس مسئلے کے اندر اس بنیادی حدیث کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو یہ امیدواری اور عہدوں کی لالچ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کی زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ حدیث خود اپنے آپ میں ایک تشریح ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
کا پیغام صورت اسلام، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔